Assalamu alaikum, this is Anila Shahzad with Global in 5 minutes. चाइना, रशिया और ईरान ये तीनों करीब आ रहे हैं और इसके साथ साथ इनके और भी बहुत सारे एलाइज जैसे सऊदी अरब, ये सब लोगों का करीब आना यूएस और उसके एलाइज के लिए एक खतरे की घंटी है। और ऐसा लग रहा है कि इनके जो इकदामात हैं बहुत बड़े बड़े जो पिछले महीनों में हमें सामने दिखे हैं वो एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का पेशखेमा है। ब्लूमबर्ग ने ये एक आर्टिकल निकाला है, उस पर बोला कि यूएस फियर्स अ वॉर वेरी वर्ल्ड मे एम्ब्रेस चाइनाज यूक्रेन पीस बिड। लाइक ये वॉर वेरी वर्ल्ड कौन सा है? दुनिया भर के ममालिक तो डेफिनेटली यूक्रेन की वॉर में ना इंटरेस्टेड हैं ना उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन और यूरोप के तमाम ममालिक और यूएस के जो करीबी एलाइज हैं जिनमें इसराइल भी शामिल है, कनाडा शामिल है, इस तरह के ममालिक, ये सब जो है यूक्रेन वॉर से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जब से यूक्रेन की वॉर हुई है तो ग्लोबल जो ट्रेड में रिसेशन था वो कम होने के बजाय मजीद पक्का होता गया है और चाइना के साथ जो इसके साथ ही जुड़ी हुई ट्रेड वॉर की वजह से भी इनको बहुत नुकसान हुआ। यानी रशिया और चाइना को अगर इक्वेशन से निकालते हैं ट्रेड वाइज, इकोनॉमी वाइज, तो यूरोप के ममालिक को और इवन दुनिया के और मुकम्मल दुनिया की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो लिहाजा इस चीज से घबरा के इतने नुकसान हम कैसे उठाएं, तो हो सकता है कि यूएस के जो एलाइज हैं, यूरोपियन यूनियन खासतौर पे जो कि डायरेक्टली इफेक्टेड है इस वॉर की वजह से, वो इस तरफ टिल्ट हो जाए कि चाइना जो पीस का जो ऑफर कर रहा है कि मैं तुम दोनों के बीच में पीस करवा देता हूँ और ये इस तरह के शराइत के ऊपर हम पीस कर लेते हैं, तो वो लोग जो हैं यूरोप के उसकी तरफ माइल हो जाएंगे। ये चीज जो है ये यूएस के लिए सबसे ज्यादा जो है वो परेशान कौन है, क्योंकि यूएस आपको पता है एक बिल्कुल ही मिलिट्री माइंडेड कंट्री है और ये इसकी फॉरेन पॉलिसी बेस ही होती है वॉर्स के ऊपर, और इसका ऐसे लगता है जैसे जितनी भी इनकी डॉक्ट्राइन चलती आ रही हैं उसमें ये एक के बाद एक डिफरेंट ममालिक के साथ वॉर करने की स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं और ये कभी भी न खुद से चैन से बैठते हैं और ना ही किसी और लोगों को बैठने देते हैं। ये समझते हैं कि अगर ये रुक जाएंगे या अगर ये अपनी पावर शो नहीं करेंगे तो फिर ये ग्लोबल जो सुपर पावर नहीं रहेंगे, तो इसलिए इनकी ये ज़हनियत जो है ये इसी किस्म की है। तो यूएस के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल मार्क मिली, उन्होंने आज ये एक स्टेट डिपार्टमेंट में एक तकरीर की है और उन्होंने बोला है कि यूएस मस्ट रिमेन द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन अर्थ इफ पीस इज टू कंटिन्यू बिटवीन यूएस, चाइना एंड रशिया। उसने बोला अगर तो चाइना, रशिया और यूएस इन तीनों के बीच में अमन कायम रहना है तो उसकी एक ही सूरत है कि यूएस जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क बनकर अर्थ के ऊपर रहे। लाइक लुक एट द मेंटालिटी, क्या सोच है इनकी कि अगर हमें नीचे दिखाया या हम किसी भी वजह से अपनी ही नाअहली की वजह से अगर हम इकोनॉमिकली पीछे चले गए, अगर हमारा जो है वो हम कर्जों के अंदर डूबे हुए हैं या हमने मतलब सब गलत काम किए हैं पिछली कई दिहाइयों से और हम एक प्रोडक्टिव सोसाइटी नहीं रहे, तो फिर भी हमें ही दुनिया का मोस्ट पावरफुल नेशन बन के रहना है, अदरवाइज जंग होगी। ये आप समझ रहे हैं ये वर्ड्स ये क्या बोल रहा है मार्क मिले? तो इसने बोला कि साथ ही वो कह रहे कि बट वॉर विद ईदर रशिया और चाइना इज नीदर इनएविटेबल नॉर इमिनेंट, यानी कि इतना ये नहीं है कि लाजमी हमने वॉर करनी है, इनएविटेबल है ये और इमिनेंट भी नहीं है, और यानी ये दोनों तरीके से हम बच सकते हैं इस वॉर से, लेकिन क्योंकि हमने अपनी वो रखनी है सुपर पावर का तमगा अपने सीने पे लगाए रखना है, लिहाजा
ہمیں یہ وار شاید کرنی ہی پڑے گی. فائٹنگ اے وار ود رشیا اینڈ چائنا سائملٹینیسلی would be very very difficult. اب بات یہ ہے کہ کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے جب یوکرین وار شروع ہوئی، اس کے کچھ مہینے بعد یو ایس اور ویسٹرن میڈیا میں یہ آواز بار بار اٹھتی رہی کہ چائنا کے ساتھ وار انویٹیبل ہے، یعنی وہ ہونی ہی ہونی ہے، اور تائیوان کے مسئلے کو بھی بڑھاوا دیا جاتا رہا، اور میڈیا میں یہ چیز بہت زیادہ اٹھائی گئی کہ چائنا اور تائیوان کی وار ہونے والی ہے. تو لیکن اب یہ نیریٹو چینج کیوں ہو رہا ہے اور یہ اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہے ان کا چیف آف آرمی سٹاف؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعی وہ چائنا اور رشیا سے گھبرا گئے ہیں کہ ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے، اور اسپیشلی اکنامک میدان میں تو واقعی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے ڈالر کو ڈچ کر دیا ہے اور وہ اپنی بیچ کی ٹریڈ یوان میں اور رشین روبل میں کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ اور ملکوں سے جیسے کہ سعودی عرب نے بھی رشیا سے کچھ ڈیلز جو ہے روبلز میں کی ہیں، رشین روبلز میں. اسی طرح چائنا کے بھی کچھ اور فرینڈز ہیں جنہوں نے یوان میں ڈیلیں کرنی شروع کر دی. سو کیا واقعی وہ اتنے ڈر گئے ہیں یا پسپائی کی طرف آ گئے ہیں، یا پھر وہ ایک وارننگ دے رہے ہیں؟ یہ مارک ملی صاحب انہوں نے ایک اور یہ سی این این نے اسی چیز کو رپورٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹاپ یو ایس جنرل سیز انکریز پارٹنرشپ بٹوین ایران رشیا اینڈ چائنا ول میک دم پرابلمٹک فار ایئرز ٹو کم. یہ کئی سال ہمارے لیے مسئلہ بنے رہیں گے کہ چائنا رشیا اور اسپیشلی ایران کا ساتھ ملنا اور قریب آنا. اس نے یہ بھی بولا کہ I wouldn't call it a true full alliance. وہ کہہ رہے اتنی ان کی دوستی پکی نہیں ہے، یہ ایسی ضرورت کے تحت اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن یہ اصل میں فرینڈز نہیں ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے مشکل تو ہے، ٹربل سم تو ہے، اور یہ جو ہے ان کا قریب آنا ہمارے لیے بہت ہی کئی سالوں تک یہ ایشو بنا رہے گا. یا تو وار کریں گے یا پھر کچھ اور سوچ رہا ہے مارک ملی. بہرحال ایک اور واقعہ ہوا ہے کچھ دن پہلے کہ سیریا کے اندر ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں امریکن بیسز پہ. سیریا کے اندر ابھی تک یعنی وہ ڈرا ہو چکے تھے، ٹرمپ نے اپنے فورسز کو کہہ دیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ان کے وہاں پہ کئی ہزار فوجی سیریا کے اندر موجود ہیں، اور جو عراق میں سے پرو ایرانین ملیشیاز ہیں انہوں نے اٹیک کیا ہے ان کے اوپر، اور ان کا ایک یو ایس کنٹریکٹر مر گیا، ایک جو ہے وہ انجر ہو گیا، اور کچھ اور زخمی ہوئے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2021 جنوری سے 80 راکٹ سے زیادہ جو ہے نا یہ لوگ یو ایس کے بیس کے اوپر گرا چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ 900 سے زیادہ یو ایس کے لوگ اور کنٹریکٹرز جو ہیں سیریا کے اندر موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ایک دوسرے ملک جو ساورن اسٹیٹ ہے سیریا کا، اس کے اندر تم اپنی فورسز یہاں پہ بٹھا کے رکھو؟ کیا تم ٹیررسٹ ہو؟ کیا تم بلی ہو، انٹرنیشنل بلی ہو کہ تم نے یہاں پہ دیر زور کے قریب جو ہے تم نے اپنے بیس بنائے ہوئے، اور ہساکے کے قریب انہوں نے اپنے بیس بنائے ہوئے، اور دیر زور سے جو ایرانین ملیشیاز یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے، جو کہ بشار الاسد کے ساتھ الائیڈ ہیں، یہ اس کی ہیلپ کر رہی ہیں، اور یہاں سے بیٹھ کر کے انہوں نے ہساکا میں ان بیسز کے اوپر حملہ کیا جہاں پہ یو ایس کی ملٹری ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے. تو اور خالی ملٹری نہیں بلکہ کنٹریکٹرز آپ کو پتا ہے وہ کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، وہ فوج کا حصہ نہیں ہوتے. تو اسی لیے فوج کی جو ایک ایتھکس آف وارز ہیں وہ ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، کوئی ان کے اوپر آبلیگیشن نہیں ہوتی کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. فوج بھی ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں کر سکتی، ان کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی تو لوگوں کو جب بیٹھا دیتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب آپ ٹوٹلی ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا رہے ہو، ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں پہ بنا رہے ہو، اور یہ ٹیررزم کا شاخسانہ بنا رہے ہو اس کے اندر. تو لہٰذا یہ سیریا کی ساورینٹی کو انہوں نے بریچ کیا ہوا، اور بشار الاسد کو یہ وہ نہیں الاؤ کر رہے کہ وہ اپنے ملک کے اوپر پورا کنٹرول حاصل کرے. اور یہ ایک بہت ہی نیگیٹو قسم کی کام ہے جو یہ کر رہے ہیں.
تو لہٰذا یہ اب US نے کیا کیا کہ ایک دن پہلے انہوں نے بولا کہ ہم نے بھی ڈرون اٹیکس کر دیے ہیں اسی پرو عراقی ملیشیا کے اوپر اور پرو ایرانین ملیشیا کے اوپر، اور ہم نے ادھر ان کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے بولا کہ یہ سیریا کے اندر تو وار ایسکیلیشن ہو رہی ہے اور یہ جنگ شروع ہونے کا دوبارہ سے چانسز ہیں، جو کہ لائک کچھ سال پہلے وہاں سے وہ پسپائی لائک ان کو فوجوں کو پسپا ہونا پڑا تھا US کی فوجوں کو. سو اب دیکھ دیں کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہمارا چینجنگ ورلڈ آرڈر ہمیں کیا دکھائے گا آنے والے وقتوں میں.